عالمی فوجداری عدالت کا تمام ممالک کو سیف الاسلام قذافی کو گرفتار کرانے میں مدد کرنے کا حکم۔ اسرائیل 2002 کا امن معاہدہ مان لے تو اسے تسلیم کر لیں گے سعودی عرب۔ بی جے پی کا 2024 میں زوال، ممتا بنرجی کا دعویٰ۔ صدر کووند کا بنگلہ دیش دورہ، پی ایم شیخ حسینہ سے باہمی تعاون سمیت کئی ایشوز پر ہوئی بات۔ گجرات کی کیمیکل فیکٹری میں بھیانک دھماکے بعد لگی آگ، 2 لوگوں کی موت، 12 جھلسے۔ بگڑے بول، تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند پر عائد ہو پابندی تو گڑیا۔ مرکزی کابینہ نے انتخابی اصلاحات بل کو دی منظوری، اب اسی ووٹر آئی ڈی سے جوڑ پائیں گے نمبر۔ اقلیتوں کی ترقی صرف تیلگو دیشم سے ممکن، چندرا بابو نائیڈو۔ عالمی فوجداری عدالت کا تمام ممالک کو سیف الاسلام قذافی کو گرفتار کرانے میں مدد کرنے کا حکم۔ عالمی فوجداری عدالت نے تمام ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لیبیا میں صدارتی امیدوار سیف الاسلام قذافی کی گرفتاری کے لیے عدالت کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ سیف الاسلام ابھی تک عالمی عدالت کو مطلوب ہیں۔ یہ اتوار کے روز عالمی فوجداری عدالت نے کہا کہ لیبیا کے سابق سربراہ معمر قذافی کے بیٹے پر الزام ہے کہ انہوں نے 2011 میں اپنے والد کی حکومت کے خلاف عوامی احتجاج کو کچلنے کی کوشش میں انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ عدالت نے باور کرایا کہ سیف الاسلام کے خلاف جاری گرفتاری کا وارنٹ اب بھی نافذ العمل ہے اور اس کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوگی۔ اظہر ہے کہ سیف الاسلام قذافی کے منظر عام پر آنے اور کرسی صدارت کی دوڑ میں ان کی بطور امیدوار نامزدگی سے لیبیا کے سیاسی حلقوں میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ فروری کے انقلاب میں شامل سیاسی قوتوں نے مستقبل میں معمر قذافی کے بیٹے کے پاس کسی بھی حکومتی منصب ہونے کی مخالفت کر دی ہے۔ ان قوتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ اور اس کے اجرا کو روکنے کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل 2002 کا امن معاہدہ مان لے تو اسے تسلیم کر لیں گے سعودی عرب۔ ریاض، 16 دسمبر اردو دنیا / ایجنسیاں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ 2002 کے امن معاہدے پر عمل درآمد کی شرط پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تیار ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے عبداللہ المطمع نے انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول لانے کے لیے ہماری شرط 2002 کے امن معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ بی جے پی کا 2024 میں زوال، ممتا بنرجی کا دعویٰ۔ کولکاتہ، چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے آج دعویٰ کیا کہ ترنمول کانگریس کی پوری کوشش رہے گی کہ 2024 میں مقررہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو ملک بھر میں شکست دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زعفرانی پارٹی کو اسی طرح ناکامی کا سامنا رہے گا جس طرح ریاست میں حالیہ اسمبلی چناؤ میں دیکھا گیا ہے۔ وہ 19 دسمبر کو مقرر کولکاتہ میونسپل الیکشن کے لیے شہر کے پھول بیگم علاقہ میں ایک ریالی سے مخاطب تھیں۔ ممتا نے کہا کہ ریاست میں لگاتار تیسری میعاد کے لیے اقتدار پر واپسی کے بعد اب ان کا واحد مقصد صنعتی شعبہ کو ابھارنا اور نوکریاں پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی چناؤ کے دوران ہم نے دیکھا کہ بی جے پی نے کس طرح ریاست میں انتخابی مہم چلائی تھی، ہر کسی کو ان سے نفرت پیدا ہوئی، چنانچہ ریاست کے عوام نے ان کو شکست دی۔ مغربی بنگال آج جو سوچتا ہے وہ کل ہندوستان کی سوچ ہوتی ہے۔ ہم بی جے پی کو 2024 کے لوک سبھا چناؤ میں شکست دیں گے۔ گوا سے منگل کو واپسی کے بعد ممتا بنرجی کی یہ ریالی پہلا عوامی جلسہ ہے۔ گوا کو 2 روزہ سیاسی دورہ پر گئی تھیں۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ ٹی ایم سی کا ایک ہی لاہوبے نعرہ ریاستی الیکشن کی زبردست مہم میں کافی مقبول ہوا۔ آگے انتخابات میں بھی ہم بی جے پی کے خلاف اسی نعرے کے ساتھ انتخابی میدان سنبھالیں گے۔ مغربی بنگال کی برسر اقتدار پارٹی قومی سطح پر اپنی شناخت قائم کرنے کوشاں ہے۔ ٹی ایم سی نے حال ہی میں تریپورہ کے بلدی انتخابات بھی لڑے۔ اسی رجحان کے مطابق ترنمول کانگریس گوا کے اسمبلی انتخابات بھی لڑے گی۔ صدر کووند کا بنگلہ دیش دورہ، پی ایم شیخ حسینہ سے باہمی تعاون سمیت کئی ایشوز پر ہوئی بات۔ ڈھاکہ، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، پریزیڈنٹ رام ناتھ اپنے پہلے 3 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچے ہیں
اور اس دوران انہوں نے وزیر اعظم شیخ حسینہ سمیت صدر عبدالحامد سے ملاقات کی۔ صدر نے بنگلہ دیش کے دونوں اعلیٰ قائدین کے ساتھ آپسی مفاد اور باہمی تعاون کے کئی اہم موضوع پر بات کی۔ صدر کووند نے ڈھاکہ میں وزیر اعظم شیخ حسینہ کے علاوہ بنگلہ دیش کے صدر عبدالحامد کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت کی۔ دونوں قائدین نے رابطہ تجارت، کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں تعاون اور مشترکہ ترقی سمیت دونوں ملکوں کے مفاد کے مناسب ایشوز پر بات چیت کی۔ گجرات کی کیمیکل فیکٹری میں بھیانک دھماکے بعد لگی آگ، 2 لوگوں کی موت، 12 جھلسے۔ حمد آباد گجرات کے ضلع پنچ محل میں واقع ایک کیمیکل فیکٹری میں زوردار دھماکے، گجرات کیمیکل فیکٹری بلسٹ کے بعد آگ لگ گئی۔ کیمیکل فیکٹری میں لگنے والی آگ سے اب تک 2 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی فائر برن کا عملہ گاڑیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گیا۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ خبر رساں ایجنسی ANI آنی کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ پنچ محل ضلع میں فلورا کیمیکلز فیکٹری میں پیش آیا۔ بگڑے بول، تبلیغی جماعت اور دارالعلوم دیوبند پر عائد ہو پابندی تو گڑیا۔ مروہ کے منڈی دھنورا میں بدھ کو منعقد سمرپن ندھی پروگرام میں ڈاکٹر توگڑیا نے حال ہی میں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت میں لگائی گئی مبینہ پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے ہندوستان میں بھی پابندی کا مطالبہ کیا۔ توگڑیا نے مزید کہا کہ اگر ملک کی آبادی میں اسی طرح سے اضافہ ہوتا رہا تو آنے والے 20 سالوں میں مسلموں کی تعداد دوگنی سے زیادہ ہو جائے گی اور پھر نہ ہندو بچے گا نہ ہندو کا ہندوتوا۔ مرکزی کابینہ نے انتخابی اصلاحات بل کو دی منظوری، اب اسی ووٹر آئی ڈی سے جوڑ پائیں گے نمبر۔ نئی دہلی، مرکزی کابینہ نے انتخابات میں اصلاحات سے متعلق بل، الیکشن ریفارم بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں خواہش کے مطابق ووٹر لسٹ سے آدھار کو جوڑنے کی الیکشن کمیشن کو اجازت دینے کی تجویز شامل ہے۔ کابینہ کی جانب سے منظور بل کے مطابق الیکشن سے متعلق قانون کو فوجی رائے دہندوں کے لیے غیر جانبدار صنف بنایا جائے گا۔ اس کے تحت مزید ایک پروویژن میں نوجوانوں کو ووٹر کے طور پر ہر سال 4 تاریخوں کو رجسٹریشن کرانے کی اجازت دینے کی بات کہی گئی ہے۔ ابھی 1 جنوری اس سے پہلے 18 سال کے ہونے والوں کو ووٹر کے طور پر رجسٹریشن کرانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اقلیتوں کی ترقی صرف تیلگو دیشم سے ممکن، چندرا بابو نائیڈو۔ ریٹائرڈ IPS عہدیدار شیخ شاہ ولی کی تیلگو دیشم میں شمولیت، N محمد فاروق اور دوسروں کا خطاب۔ حیدرآباد/15 مر سیاست نیوز۔ تیلگو دیشم کے قومی صدر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ اقلیتوں کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے تیلگو دیشم پارٹی نے جو مساعی کی ہے، اس کی مثال کوئی اور پارٹی پیش نہیں کر سکتی۔ تیلگو دیشم سیکولرزم کے نظریات پر سختی سے کاربند ہے اور متحدہ آندھرا پردیش اور علیحدہ آندھرا پردیش میں تیلگو دیشم حکومت نے تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے کئی اسکیمات کا آغاز کیا تھا۔ چندرا بابو نائیڈو آج امراوتی میں اقلیتوں کے ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ریٹائرڈ IPS عہدیدار شیخ شاہ ولی کی تیلگو دیشم میں شمولیت کے موقع پر یہ جلسہ عام منعقد کیا گیا تھا۔ چندرا بابو نائیڈو نے شیخ شاہ ولی کو پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر تیلگو دیشم میں شامل کیا۔ ان کے علاوہ نور باش طبقہ کے اہم قائدین بھی تیلگو دیشم میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر مذہبی شخصیتوں نے چندرا بابو نائیڈو کو خصوصی دعائیں دیں۔ اس موقع پر تیلگو دیشم آندھرا پردیش کے صدر اچن نائیڈو اور دیگر قائدین موجود تھے۔ چندرا بابو نائیڈو نے اس موقع پر عوام سے عہد لیا کہ وہ YSR حکومت کے خلاف ان کی جدوجہد میں تعاون کریں گے۔ మేము అపోజిషన్లో ఉన్నాం, అపోజిషన్లో ఉండే మా హక్కు ప్రజల తరపున పోరాడమని మీరు మమ్మల్ని అపోజిషన్లో పెట్టినవరా కాదా? అధికారంలో ఉంటే పనులు చేస్తాం, అపోజిషన్లో ఉంటే ప్రజల తరపున పోరాడి మళ్ళీ అధికారం కోసం ముందుకు పోయి మళ్ళా సేవ అందించాలని చెప్పి పోతాం। అలాంటిది ఈరోజు बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करेगी हुकूमत, मुस्लिम तंजीम ने कहा हम नहीं मानेंगे, लड़कियां गलत राह पर जाएंगी। रुकजी हुकूमत, मोदी कैबिनेट लड़कियों की शादी गर्ल्स एज फॉर मैरिज की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल विमेन मैरिज लीगल एज करने के लिए कानून ला रही है।
मरकजी काबीना ने बुध को ख्वातीन के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से 21 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुकूमत मौजूदा कवानीन में तरमीम करेगी। हालांकि अभी कानून बनने से पहले ही इस तजवीज़ की मुखालफत होने लगी है। मुस्लिम तंजीम जमीयत उलमाए हिंद के सेक्रेटरी गुलजार अज़मी ने कहा है कि वो इसे तस्लीम नहीं करेंगे।